बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब 70 की दिहाई में जब मैं क्रिकेट खेलता था और हम यहाँ पाकिस्तानी सोचते थे कि कौन सा मुल्क है जो कि मिडल ईस्ट के अंदर जिधर इंसान जाए छुट्टियों के लिए या जिसकी मिसाल दी जाती थी, तो आज आपको हैरत होगी सुन के कि लोग लेबनान की मिसाल देते थे। आज दुबई के लोग बात करते हैं कि जी छुट्टियों के लिए दुबई जाना है, तो 70 और काफ़ी देर तक बल्कि 80 की दिहाई की शुरू में सब बात करते थे बैरूत जाने का। सबसे खुशहाल इलाका था, सारे मिडल ईस्ट से, दुबई से, यूएई से, सऊदी अरेबिया से सब लोग बैरूत का सोचते थे कि वो एक ऐसी जगह थी जिधर लोग जाते थे, खुशहाली थी वहाँ, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका जो पर कैपिटा इनकम था, औसत आमदनी, वो सब सारे इलाके से बेहतर थी। फिर क्या हुआ? आज लेबनान दुनिया में गरीब तरीन मुल्क बन चुका है। आज 70% लेबनान की जो आबादी है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। आज लेबनान के अंदर जो पैसे वाले लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। आज लेबनान के अंदर जो लोग जो फैक्ट्रियां लगाते थे, जो इंडस्ट्री लगाते थे, वो अपना पैसा बाहर ले गए और दूसरे मुल्कों में चले गए। आज वो आपको दुबई में मिलेंगे, आज अबू धाबी में लेबनान से लोग मिलेंगे, आज वो यूरोप में चले गए। लेकिन लेबनान छोड़ के वो लोग चले गए हैं जो जा सकते थे, जो पैसे वाले लोग थे, जो हुनर थी जिनके पास प्रोफेशन था, वो छोड़ के तो चले गए। रह कौन गया? वो लोग जो बाहर नहीं जा सकते, जो गरीब लोगों को वीज़ा नहीं मिलता बाहर जाने का, वो रह गए। और आज एक वो मुल्क जो खुशहाल था, आज वो बिल्कुल वो मुल्क बन गया जिसको लोग छोड़ के जाना चाहते हैं। मैं आज अपने मुल्क की बात करता हूँ। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये जो ग्रीस की समुंदर के अंदर जो किश्ती डूबी है, जिसमें आप कहते हैं तकरीबन 300 पाकिस्तानी थे। अभी तक हमें पूरा पता नहीं, क्योंकि वो इलीगल थे, वो नाजायज़ तरीके से जा रहे थे, तो इसके अभी तक पूरी रिपोर्ट्स नहीं आ रही। लेकिन जो मैंने अभी तक पढ़ा वो ये कि जो लोग इस किश्ती पे थे, उनसे मगरबी अखबारों ने इंटरव्यू लिए, उनके जो लोग बचे थे या जिन्होंने वहाँ से जो ये आज़ाद कश्मीर से कई लोग गए हुए थे। तो जब उनके इंटरव्यू में पूछा गया, उन्होंने कहा उम्मीद ही हम कुछ नहीं थी, हमें उम्मीद ही नहीं थी कि हम अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। इसलिए वो सारों ने क्या किया? पैसा जमा किया, कर्जे लिए, पैसा जमा किया, कर्जे लिए, फिर नाजायज़ तरीके से इनको ये कोशिश थी कि कहीं किसी तरह हम यूरोप में चले जाएं, मुल्क छोड़ के किसी तरह निकल जाए। यहाँ उम्मीद ख़त्म हो गई थी। आज सिर्फ जो ये हमारे गरीब लोग जिनके पास अब बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, आज सिर्फ वो ही नहीं, सिर्फ छोड़ के जा रहे हैं। हमारे 10 लाख प्रोफेशनल मुल्क छोड़ के चले गए और जा रहे हैं। मैंने अपने अस्पताल की मिसाल इसलिए दी क्योंकि जो कैंसर अस्पताल में स्पेशलिस्ट होते हैं, दुनिया में डिमांड होती है। कहीं दुनिया में कहीं जाएं तो जितने हम उनको तनख्वाह देते हैं, 4-5 गुना ज़्यादा तनख्वाह मिल सकती है वहाँ। तो 10% हमारे कंसल्टेंट शौकत खान हमसे छोड़ के चले गए हैं या जाने वाले, क्योंकि उम्मीद चली गई है उनको। उसी तरह हर जगह से ये रिपोर्ट आ रही है, फैक्ट्रीज पे जो बड़े बिजनेसेस थी, जिधर उन्होंने प्रोफेशनल्स हायर किए हुए थे, हर जगह से यही आवाज़ आ रही है कि जी लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में उम्मीद ख़त्म हो गई है, आगे को उनको नज़र नहीं आ रहा। लोग मुश्किल वक्त बर्दाश्त कर लेते हैं, हम रोज़ा रख लेते हैं, पता कि शाम को हमने रोज़ा खोला है, भूखे रहते हैं सारा दिन। उसी तरह लोगों को अगर ये उम्मीद हो कि आगे जाके हालात बेहतर हो जाएंगे, वो कहें ठीक है, ये मुश्किल वक्त बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो हालात अब जा रहे हैं, लोगों की उम्मीद जा रही है मुल्क से। और मैं ये जो आज बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ, वो जो लोग आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए ये सामने रख रहा हूँ। 2 किस्म के लोग हैं ना, एक तो वो हैं जो कि NRO वाले हैं, जिन्होंने अपने पैसा बचाना था, जो सिर्फ आए मुल्क से इसलिए थे कि उनके
اربوں روپے کے اوپر کرپشن کیسز تھے, تو انہوں نے تو NRO لینا تھا. میرے سے بڑی کوشش کی, میرے پیچھے پڑے رہے, پروپیگنڈا کیمپین کرتے رہے, اپنے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے میرے خلاف پوری کیمپین چلائی کہ ملک تباہ ہو گیا, مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. تو انہوں نے تو, ان کا مقصد کوئی ملک کی تو بہتری تھی نہیں, کہ ان کا تو پیسہ باہر پڑا, چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے گئے. تو یہاں اگر جب روپیہ گرتا ہے تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ملک اگر نیچے جائے گا ان کو کیا فرق پڑے گا. آج اگر یہاں لوگوں کی امید ختم ہوتی جا رہی ہے تو یہ ان کو تو کوئی فرق, ان کا پیسہ ہی پہلے باہر پڑا ہوا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ٹائپ ہے, لیکن دوسرے بھی ہیں, وہ ایسے لوگ ہیں جو آج اقتدار میں بیٹھے جن کا جینا مرنا اس ملک میں. میں تو ان سے آج بات کر رہا ہوں. میں لیبنان کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہم بڑی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں. ہم اس وقت اتنی تیزی سے وہاں جا رہے ہیں کیونکہ ملک کے اندر جو دولت بڑھتی ہے, جس کو ویلتھ کریشن کہتے ہیں, دولت میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ تو سکڑ کے 6% سے جا کے نیچے چلا گیا ہے 0.2%, کئی کہتے ہیں اسے بھی نیچے چلا گیا. جو انڈسٹری جس کی وجہ سے روزگار ملتا تھا لوگوں کو, انڈسٹری جو ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ٹیکس بڑھتا ہے, کیونکہ دولت بنتی ہے اس میں سے ٹیکس بنتا ہے, ملک کی آمدنی بڑھتی ہے, اس میں سے ایکسپورٹس بڑھتی ہیں, تاکہ آپ جو یہاں ڈالرز ملک میں آئیں. وہ جو انڈسٹری تیزی سے بڑھ رہی تھی وہ انڈسٹری تو نیچے چلی گئی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو سب سے بڑی ہماری, جس کی وجہ سے ڈالر ملک میں آتے ہیں, ابھی سینٹ ہیئرنگ کے اندر وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری والے لوگوں نے سینٹ کے اندر جا کے بتایا ہے کہ 40% پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے. 70 لاکھ لوگ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں, اور 25% مزید اگر انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے نہ کیا, جو قیمتیں آپ نے اتنی چڑھا دی ہیں, بجلی کی قیمت دگنی ہو گئی ہے, گیس کی قیمت کہاں سے کم پہنچ, اگر یہ آپ نے کم نہ کی تو 25% مزید اور بند ہو رہی ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف سال پہلے فیصل آباد کے لوگوں سے پوچھیں, مجھے ٹیکسٹائل والے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں ٹیکسٹائل کا ورکر نہیں مل رہا. ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم کر رہی تھی, ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایکسپورٹس ریکارڈ تھی, اس کی جو وہ ٹیکس دے رہی تھی ہمیں. تو وہ ایک سال کے اندر یہ ملک کدھر سے کدھر گیا ہے کہ میں نے صرف یہ تو ٹیکسٹائل انڈسٹری جب گئی, ایکسپورٹس کم ہوئی, باقی بھی ایکسپورٹس جب کم ہوئی, جو ہمیں ڈالر میں بھیج رہے تھے ریمیٹنسز, جو ورکرز تھے, وہ 13% کم ہو گئی. ہم نے صرف ایک سال کے اندر جو ڈالر ہر سال بڑھ رہا تھا, ہمارے آخری 2-3 سال ڈالر بڑھتے جا رہے تھے, ریمیٹنسز بڑھتی جا رہی تھی, ایکسپورٹس بڑھتی جا رہی تھی, ہر سال بڑھتی جا رہی تھی, ریکارڈ تھی ہماری آخری ایک سال میں. وہ صرف جو ریمیٹنسز میں کمی ہوئی ہے اور جو ایکسپورٹس میں کمی ہوئی ہے وہ 7.1 ارب ڈالر ہوا ہے. ہم IMF سے 7 ارب ڈالر کا قرضہ مانگ رہے ہیں. اتنا ایک سال کے اندر کمی آ گئی ہے ڈالرز کے اندر آنے میں, اور یہ مزید اور نیچے جا رہا ہے, کیونکہ جتنا جو مارکیٹ میں ڈالر بک رہا ہے اور جو اس کی آفیشیل ریٹ ہے اس میں جتنا فرق بڑھتا جا رہا ہے, اتنا اور پیسہ بینکنگ چینل سے نہیں آ رہا, یعنی کہ ملک کو اتنا اور کمی ہوتی جا رہی ہے ڈالرز کی. اور جس طرح ہماری انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے, ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا ہے, آگے بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور ہمارا ٹیکس بھی کم ہوتا جا رہا ہے, اور آگے جا کے جو ہمارا ایکسپورٹس جو ڈالرز آنے ہیں وہ مزید اور کم ہوتے جا رہے ہیں. تو ملک میں امید کیوں جا رہی ہے لوگوں کی؟ کیونکہ ان کے پاس اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کو چینج کرنے کا. جو کوئی بھی روڈ میپ ہوتا ہے کہ ہاں یہ کرائسس آ گیا, اسے نکلنا کیسے ہے, سامنے تو ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. اوپر سے IMF کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوا. اب یہ بھی سمجھ لیں کہ IMF کے ساتھ سمجھوتے کا کیا مطلب ہے, کہ IMF کہ اب ہمارے پاس, ہم نے آگے ادائی کرنی ہے ہماری جو قرضوں کے اوپر قسطیں ہیں ڈالرز کی, اب وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں, اور اگر ہم نے ڈالرز نہ دیے تو ڈیفالٹ کر جائے گا. ڈیفالٹ کر گیا تو ابھی پاکستان کی تاریخ میں 38% مہنگائی ہے, تاریخ میں سب سے زیادہ. انہوں نے جب پروپیگنڈا میرے خلاف کیا تھا, سب نے مل کے, یہ NRO والوں نے اور ان کے ساتھ جو میڈیا ہاؤسز تھے, تو 12.4% تھی مہنگائی, آج 38% ہے. تو مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے, بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, ساتھ ساتھ امید بھی ختم ہو گئی ہے. یہاں سے لوگ باہر جا رہے ہیں, پروفیشنلز باہر جا رہے ہیں, جو ایک ملک کی
ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جو ملک میں پروفیشنلز ہوتے ہیں، جب وہ چھوڑ کے چلے جائیں تو ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ کس نے آ کے انڈسٹری لگانی ہے؟ اور جب روپیہ گرتا جا رہا ہے تو لوگ ڈالرز پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، سرمایہ کاری کس نے کرنی ہے؟ تو آگے تو کوئی امید ہی نہیں ہے۔ تو میں آج یہ سب سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو ہمارے طاقت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور کیا ان کا تو مجھے سمجھ آتی ہے، یہ NRO والے یہ جو سارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی چوری بچانے جو آئے تھے، کیونکہ ان کا تو مقصد ہی صرف پیسہ بچانا ہے اپنا، لیکن جنہوں نے ملک کو بچانا ہے اور جن کے اوپر جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، میں باقی یہ بھی سوال پوچھوں، کبھی تو ایک ہی پلان نظر آ رہا ہے، پلان یہ ہے کہ عمران خان کو راستہ کیسے روکنا اقتدار میں آنے سے، یہ بس پلان ہے۔ سارے اداروں کو لگایا ہوا ہے کہ عمران خان کو فیل کیسے کرنا ہے، سارے، چاہے FIA، نیب، اینٹی کرپشن، وہ جو FBR، یعنی اپنی ایجنسیز، بس پولیس، مقصد کیا ہے جی کہ کسی طرح عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے ظلم کرو لوگوں کو، جو عمران خان کے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ ہماری پارٹی کے اندر لوگ ہوں، ٹکٹ ہولڈرز ہوں، ٹکٹ ہولڈرز کے رشتہ دار ہوں، سب کے اوپر ایک ظلم کا نظام شروع ہوا ہے۔ آڑ لی ہوئی ہے اس کی، یہ جو 9 مئی کی، جو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے جنہوں نے کیا ہے، اس کے اوپر کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں کرنی، وہ خود ہی فیصلہ کر لیا ہے، پہلے سے پلان ہوا تھا کہ جناب یہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ 4-5 جگہ آگ لگے گی اور اس کے آڑ میں لے کے تحریک انصاف کے پیچھے اور عمران خان کو غدار کہہ دو اور ان کے اوپر ساری پارٹی کو بند کر دو۔ تو خیر سختی تو پہلے سے شروع ہوئی تھی، یہ تو پہلی دفعہ تو نہیں، یہ تو 25 مئی پچھلے سال سے ہمارے اوپر سختیاں شروع ہوئی تھی، لیکن ایک اور لیول کی سختی شروع ہو گئی ہے، لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں، یعنی چلیں گھر توڑ دیا، چلیں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا، چلیں یہ بھی ٹھیک، لیکن گھر کی عورتوں سے جو ہو رہا ہے، مجھے ابھی تک بچوں سے جو ہو رہا ہے، میں تو ابھی تک یہ میرے ذہن میں یہ پوری طرح چیز اس کی کوئی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کون سا ذہن ہے جو یہ کر رہا ہے کہ لوگوں کے بچوں کے اوپر، اسکول کے بچوں کے اوپر ان کی دھمکیاں دیتے ہیں، عورتوں کے اوپر۔ اب یہ ڈاکٹر طاہر ایکس منسٹر رہ چکا ہے مشرف کے دور میں، وہ ساری میڈیکل کمیونٹی جاتی ہے اس ڈاکٹر کو، اس نے اپنی پوری کہانی لکھی ہے کہ کہتا میں گھر میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، نہ میں کسی مظاہرے میں شرکت کی ہے، گھر میں آئے، مجھے اٹھایا، گھر میں توڑ پھوڑ کی، بیوی کو بٹ مارے، بندوق کے بٹ مارے بیوی کو، اس کو جا کے چکی میں ڈال دیا، جو کہ وہ سزائے موت والے قیدیوں کو ڈالتے ہیں۔ وہ اس کے 2 مریض تھے، ایک مرگی کے مریض تھی، ایک اس کو سٹروک ہو چکی تھی، وہ ڈاکٹر تھا، 10 دن اس کو وہاں بند کر دیا۔ یعنی کوئی اس میں، یعنی ایسے کوئی حیوانوں کے آرڈرز دیے ہوئے ہیں کہ جو ملے اس کو پکڑ کے یہ ظلم شروع کر دو اس کے اوپر، لیکن عورتوں کے اوپر، اس کی بیویوں کو بٹ مارے۔ وہ کہتا اس نے اپنا لکھا ہے، کہتا چلے ٹھیک ہے، مجھے کیا، مجھے اٹھا کے، مجھے کھینچ کے، جس طرح کہ کوئی مجرم ہوتا ہے گھر سے نکالا انہوں نے، اور جس طرح گھسے رات کے 3 بجے، لیکن وہ بیوی کو بٹ مارنا، اس کے زخم کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سارے یہ کہانیاں آتی ہیں کہ گھروں میں بیویوں عورتوں سے، اور عثمان ڈار کی والدہ سے بدتمیزی، اس کو دھکے دے رہے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا دین تو خیر، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدایتیں کی ہوئی تھیں کہ مخالفوں کے خلاف جنگ کے دوران، وہ بھی جنگ مخالف کے دوران، مخالف کے ساتھ، نہ ان کی عورتوں کو کچھ ہاتھ لگانا ہے، نہ ان کے بوڑھوں کو، نہ ان کے بچوں کو۔ یہ ہدایت تھی جنگ کے دوران۔ تو یہاں تو اپنے لوگوں سے کیا جا رہا ہے۔ ہم پڑھتے تھے یہ اخباروں میں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں اس طرح گھروں میں گھستی ہے ہندوستان کی فوج، فلسطینیوں سے سنتے تھے، لیکن وہاں بھی عورتیں بچوں سے اتنا نہیں ہم نے سنا جو اب ہو رہا ہے۔ تو میں اس سے کیا، یعنی اس سے حاصل کیا ہوگا؟ یہ جو ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں، گھر توڑ رہے ہیں، بزنسز بند کر رہے ہیں، آگے بے روزگاری ہے، لوگوں کی بزنسز بند کر رہے ہیں، وہ لوگ بے روزگار، اچھا پھر نوکروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں،
मुझे अभी ये नहीं समझ आई, वो बेचारे नौकर जो अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं, उनको उठा के ले जाते हैं और उनको मारते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं। मेरी बहन का नौकर 20-25 साल से हमारा होता था या ज़मान पाक में, रहीम खुद सामा जो था, उसको मेरी बहन के घर आके उसको उठा के ले गए, उसके ड्राइवर को भी, लेकिन उसको उन्होंने ऐसा बंद कमरे में रखा, पता नहीं अभी तक वो वेंटिलेटर से उतरा या नहीं। 3 हफ्ते वो वेंटिलेटर पे रहा है, 3 हफ्ते वो अपनी जिंदगी मौत की जंग लड़ता रहा। तो गरीबों से भी जुल्म, तो इससे क्या, अच्छा अब इससे क्या हासिल क्या हो रहा है, मेरा ये अगला सवाल है। 400 हमारे टिकट होल्डर्स पंजाब में जिनको मैंने टिकट दिया, तकरीबन 400 हैं, 40 सिर्फ छोड़ के गए हैं, सब घरों से बाहर हैं, सब छुपे हुए हैं, सबकी बिजनेसेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, रिश्तेदारों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बच्चों पे कर रहे हैं कि उन्होंने बच्चे बाहर भिजवा दिए, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे। तो सवाल मैं ये पूछता हूं कि ये जो जुल्म कर रहे हैं, इससे क्या फायदा हो रहा है? स्वाय नफरतें बढ़ने के मुझे बताएं फायदा क्या हो रहा है? जो भी ये पॉलिसी कर रहा है ना, उस पर कोई अकल नहीं है, उसको कोई पॉलिटिक्स की नहीं समझ, उसको तारीख की नहीं समझ, वो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ये कोई अहमक ये चीजें करवा रहा है। स्वाय नफरत के बढ़ने के और ये जुल्म करने के, इससे फायदा क्या हो रहा है? क्योंकि लोग तो छोड़ नहीं रहे, जो छोड़ के गए हैं, आपने ये नहीं, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया जो छोड़ के गए हैं, आपने उनके करियर खत्म कर दिए, आप उनकी पॉलिटिक्स खत्म कर दी है। जो छोड़ के गया उसकी पॉलिटिक्स खत्म है। और ये सवाल पूछेंगे क्यों नहीं छोड़ के जा रहे? उनको भी पता है, उनको पब्लिक का पता है कि जिस वक्त वो छोड़ के गए पब्लिक उनको वोट नहीं डालेगी, उनको भी पता है, लेकिन उनके ऊपर फाइलें बनाई हुई हैं, कईयों को छोड़ दिया जो चले गए हैं। लेकिन आगे मैं सिर्फ अब आगे पूछता हूं कि मुझे क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे मेरी बहनों के ऊपर और भी रिश्तेदारों के ऊपर इन्होंने किया, ये इसी तरह की सख्ती की, सब बैठे हम सह रहे हैं सब। मेरे घर अभी तक सिक्योरिटी का जो चीफ था वो अभी तक गायब हुआ है, उसको उठा के ले गए। यहाँ से वो आए बच्चे बेचारे सोशल मीडिया के परसों, उनको पकड़ के ले गए। वकील मेरा आया जो उसका कोई ताल्लुक ही पार्टी से नहीं था, वो और उसके ड्राइवर को अगवा करके ले गए, वो रात तक उसको रखा। तो क्या मैं इससे डर जाऊंगा या पीछे हट जाऊंगा? क्या मुझे इससे, ये जो केसेस हैं, कत्ल का केस मेरे ऊपर कर दिया, मेरी बहन के ऊपर केस किया हुआ है एंटी करप्शन ने, 6 अरब की जमीन लिया में लिया उसने जब मैं प्राइम मिनिस्टर था। यानी ऐसे डफर हैं लोग, मैं वाकई ये डफर ही होंगे। वो एंटी करप्शन से केस करवाया, वो उसने चेक से पैसे दिए थे, और पैसे कितने थे? 6 करोड़ की जमीन थी, 75 लाख ऊपर टैक्स दिया हुआ है, वो चेक से सारा दिया है, वो चेक के नंबर्स हैं, चेक की डेट है, और वो कब दिए हैं? वो मेरी बहन ने वो कब ये प्रॉपर्टी खरीदी? जब हमजा शरीफ पंजाब का चीफ मिनिस्टर था, मैं प्राइम मिनिस्टर ही नहीं था तब। तो अब सोच लें कि किस सतह के ऊपर पहुंच गए कि 160 केसेस हो गए मेरे पर। क्या मैं पीछे हट गया हूं? क्या मैं पीछे हट जाऊंगा? मैं तैयार बैठा हूं, मुझे पूरा पता है कि इन्होंने जेल का प्लान बनाया, मैं तैयार हूं जेल के लिए। लेकिन उससे क्या होगा? जब मैं जेल चला जाऊंगा डिस्क्वालीफाई कर देंगे मुझे, इतने केसेस हैं, कभी भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा? ये मेरी आज बात याद रख लें, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स की समझ नहीं है। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बार बार फेल हो चुकी है। ये जो आप करने जा रहे हैं, मेरी जरा सुन लें बात। मुझे आप डिस्क्वालीफाई करेंगे, मैं जेल में डालोगे, तब भी पीटीआई जीतेगी। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ता जा रहा है, ये जुल्म की वजह से और लोग हमारे साथ आ गए हैं। लोग छोड़ इसलिए नहीं रहे, लोगों को भी पता है, नीचे से पता है, पब्लिक उनके साथ खड़ी है। वर्कर क्यों नहीं छोड़ के जा रहा? वर्कर जेलों से निकलता है, उसको सोचें, बुरी तरह रखते हैं, वो अदालत में जाता है, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद के दायरे निकालता है, वो क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि कौम जब एक नजरिए के साथ खड़ी हो जाए, आप डंडे मार के उनको नजरिया नहीं उनसे निकाल सकते। ये जो भी पॉलिसी बनाई हुई है जुल्म करने की, ये फेल हो गई है, ये पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती। आप जब भी इलेक्शन करवाएंगे, मेरे से आज लिख के ले लें, तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी। बल्कि आपने पीडीएम का जनाजा निकाल दिया, आपने इन पार्टीज को बिल्कुल जो रही सही कसर है खत्म कर दी है। ये अब इलेक्शन ही नहीं लड़ने के काबिल।
یہ وہ الیکشن کوشش کریں گے, وہ جو ابھی کراچی کے اندر وہ جو میئر کا الیکشن ہوا ہے, اس ٹائپ الیکشن. وہ میئر کا الیکشن تو ہو سکتا ہے انڈائریکٹ. جب جنرل الیکشن ہوگا اس ملک میں 25 کروڑ لوگوں کا, وہ کوئی کنٹرول نہیں اس کو کر سکتا. جب بھی آپ الیکشن کروائیں گے ہارنا ہے. لیکن یہ ملک کا کیا بن رہا ہے؟ میں تو صرف اس لیے آج پوچھ رہا ہوں, میں بار بار ڈائلاگ کی بات اس لیے کرتا ہوں, مجھے اپنے ملک کی فکر پڑی ہوئی ہے, مجھے اپنی فکر نہیں ہے. کیونکہ جو بھی آپ کریں گے, مجھے یہ اللہ, جب قوم ساتھ کھڑی ہے تو مجھے کس چیز کی فکر ہے؟ لیکن ملک کی فکر ہے. کیونکہ ملک, ہم لیبنان کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں, ہمارا ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے. اور سب سے خوفناک, جب ایک قوم کو, لوگوں کی امید ختم ہو جائے. اور یہ جو بات کی خواجہ آصف نے اوورسیز پاکستانی کی, یہ میری بات یاد رکھنا کہ جب بھی یہ ملک انشاءاللہ ایک دن ہم کھڑا کریں گے, اوورسیز پاکستانیز کے کندھوں کے اوپر کھڑا ہوگا. اس نے اتنی سٹوپڈ بات کی کیونکہ اس میں کم عقل کا آدمی ہے. اس نے یہ کہا کہ جناب وہ جنازے صرف دفنانے آتے ہیں یہاں. اس کو یہ نہیں پتا کہ جب خواجہ آصف اور نواز شریف اور زرداری جیسے لوگ اس ملک کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو وہ اس ملک کے اندر کبھی اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے, سرمایہ کاری نہیں کریں گے. وہ لوگ ہیں, وہ تب اس ملک کے اندر پیسہ لے کے آئیں گے جب رول آف لا آئے گا, جب اس ملک میں انصاف کا نظام ٹھیک ہوگا, جب عدالتوں کے اوپر ان کو اعتماد ہوگا, جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ جب ان کا جو سرمایہ کاری کریں گے تو یہاں کا عدالتی نظام ان کو تحفظ دے گا, ان کی سرمایہ کاری کو. یا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتی گورنمنٹ, یا تو عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتی, پولیس ہی نہیں مانتی ان کے فیصلے. کس نے پیسہ لے کے آنا ہے پاکستان؟ تو وہ پھر اپنے جنازے ہی دفنائیں گے نا یہاں. اصل میں پیسہ پڑا ہوا ہے, ورکرز ہمارے ریمیٹنسز آتی ہیں ہماری مڈل ایسٹ سے, سعودی عربیہ سے, یو اے ای سے سب سے زیادہ. لیکن جو سرمایہ کاری سب سے زیادہ آئے گی وہ آئے گی امریکہ, یورپ سے اور برطانیہ سے, کیونکہ ان کے پاس اصل پیسہ پڑا ہوا ہے. صرف 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز کی جو ورتھ ہے وہ $200 ارب ہے. تو جب ہم ماحول ٹھیک کریں گے تو وہ پیسہ آئے گا. یہاں تو جنگل کا قانون ہے, یہاں جو حالات دیکھ رہے ہیں, یہاں تو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک, تو پیسہ کس نے لے کے آنا ملک میں؟ تو ہم تو وہ چیزیں کر رہے ہیں جس سے ملک کو ہم تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہم تو وہ دشمنوں کا کام کر رہے ہیں سکل پاکستان میں. اس لیے میں آخر میں کہتا ہوں, ابھی بھی وقت ہے, بات چیت کریں. اگر تو آپ کے پاس کوئی گیم پلان ہے کہ عمران خان کو اگر ہم نکال کے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا, وہ مجھے بتائیں, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. لیکن اگر گیم پلان صرف یہ ہے کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے کیونکہ یہاں لوگوں کو اپنی ذاتی فائدے نظر آ رہے ہیں, لوگ اپنے NRO مل جائے گا لوگوں کو, یا لوگوں کو اپنی پوزیشنز کی فکر پڑی ہوئی ہے, اگر صرف اس لیے عمران خان کو ہٹانا ہے تو عمران خان تو راستے سے نہیں ہٹے گا. عمران خان بیٹھا ہے یہاں, جو کرنا کرو. لیکن ملک, ہمارا ملک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یہ تاریخ نوٹ کر رہی ہے جو لوگ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, جو انہوں نے حکومت گرا کے سازش کے تحت جو کیا ہے ملک کے ساتھ, یہ سارا تاریخ کا حصہ بن گیا ہے اور یہ قوم بھولے گی نہیں ان کو. پاکستان پائندہ باد.